السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لرن ود بھٹو۔ انشاءاللہ آج جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ ہسٹری کے حوالے سے ہوگا، پاکستان موومنٹ کے حوالے سے ہوگا، اور یہ سب کنٹیننٹ کا بڑا اہم واقعہ ہے پارٹیشن آف بنگال کے نام سے، جو 1905 میں ہوتا ہے۔ تو آج انشاءاللہ ہم اس کے کنٹینٹ کو سب سے پہلے دیکھیں گے۔ کنٹینٹ کو اگر دیکھا جائے تو اس کا سب سے پہلے ہم انٹروڈکشن دیکھیں گے کہ یہ ہوا کب تھا، کس نے کیا تھا، کیوں کیا تھا۔ پھر اس کے جو ہیں وہ کازز کو دیکھا جائے گا کہ کیا ایسے اسباب تھے جس کے اوپر اس کو جو ہے وہ دو حصوں کے اندر تقسیم کیا گیا تھا۔ اچھا، تقسیم کرنے کے بعد انڈین نیشنل کانگریس جس کو 1885 کے اندر بنایا گیا تھا، اس کا اس کے اوپر کیا ریئیکشن تھا، وہ کیا چاہتے تھے، کیوں انہوں نے اس موو کو جو ہے وہ اپوز کیا ہوا تھا جو ہے وہ 1905 میں ہی۔ پھر دیکھا جائے گا کہ جو ہیں وہ جو مسلمان تھے اس ریجن کے، انہوں نے تو اس کا پہلے ویلکم کیا تھا، کس بیس پہ ویلکم کیا تھا، کیا وہ چاہتے تھے، کیا ان کو وہ چیزیں ملی بھی تھی جو وہ چاہتے تھے۔ پھر اس کو واپس کیوں جوڑ دیا جاتا ہے ان دونوں صوبوں کو، اور جو ہیں ان دونوں ریجنز کو جو پارٹیشن کیے جاتے ہیں ان کو واپس ملا دیا جاتا ہے 1911 کے اندر ہی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کی انالیسس کو دیکھیں گے کہ کیوں برطانیہ نے کس وجوہات کے اوپر کیا تھا، یہاں پہ وہ کیا بتاتے رہے تھے، اور ان کا اوریجنل ویژن کیا تھا کہ اس کو پارٹیشن کیوں کیا جاتا ہے۔ وہ لاسٹ میں جو انشاءاللہ ہمیں جو ہے وہ کنکلوژن کو ڈسکس کریں گے۔ دیکھیں، سب سے پہلے اگر انٹروڈکشن دیکھا جائے تو ایک ایکٹ آیا تھا 1892 کے اندر برطانیہ کا، یہاں پہ امپوز کیا ہوا تھا انہوں نے وہ کہتے تھے کہ ہم مائنورٹیز کمیونٹیز جو ہیں، اقلیت جو لوگ ہیں، ان ساروں کو ہم ریپرزینٹ کریں گے۔ لیکن یہ ایکٹ فیل ہو چکا تھا، اور برطانیہ کے اس ایکٹ کے مطابق یہاں پہ ایک فیئر ریپرزنٹیشن نہیں دی گئی تھی باقیوں کو بھی، جس میں مسلمان بھی تھے۔ اچھا، اگر پارٹیشن کی بات کی جائے تو اس ریجن کو پارٹیشن تو 1905 میں کیا گیا ہوا ہے، لیکن اس کا پارٹیشن آن دی بیسس آف ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر پہلے بھی پرپوز کیا گیا تھا، اور یہ 1904 میں جو ہیں اس پارٹیشن سے ایک سال پہلے جو ہے وہ لارڈ کارزن اس کو وزٹ بھی کرتا ہے، یعنی کہ پہلے ہی وہ سوچ رہے تھے کہ آن دی بیسس آف ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر اسے بڑے علاقے کو جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم کیا جائے۔ وہ نہ ثقافت کے اوپر، نہ کلچر یا ثقافت کے اوپر، زبان کے بنیاد پہ بھی نہیں، بلکہ ان کے جو ذہن میں تھا وہ کہہ رہے تھے ایڈمنسٹریٹو، کہتے تو ایڈمنسٹریٹو آ رہے تھے، لیکن اس کے پیچھے ان کا کچھ اور بھی باتیں تھیں، جو چاہتے تھے کہ جو ہے ایڈمنسٹریٹو کا نام دے کے جو ہے یہاں پہ ہم اپنی جو ہے وہ پالیسیز کو اور بڑھائیں، اور ہم ان کے ویژن کیا تھے وہ میں آگے ڈسکس کریں گے ان کو۔ پھر ٹو نیشن تھیوری کو یہاں پہ آپ نے نظر میں رکھنا ہے، کیونکہ یہ سر سید احمد خان کے جو ہے وہ دور سے شروع ہو جاتی ہے، اور اس کو اچھا خاصا اس کو پروپیگیٹ کیا جاتا ہے۔ آپ زبانوں کا بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو باتیں ہوتی تھی اردو ہندی کنٹروورسی کی جو ہے وہ 1867 کے اندر۔ آپ نے یہاں پہ ٹو نیشن تھیوری کو یاد رکھنا ہے کہ ایک مسلمان تھے اور دوسرے نان مسلمس تھے یا ہندوز کہہ لیں، ان کا جو ہے یہاں پہ رہنا جو ہے وہ ایک سنگل نیشن کے اوپر یا سنگل اسٹیٹ کے اندر رہنا ممکن نہیں تھا۔ وہ تبھی اقبال نے کہا تھا کہ یہاں پہ مختلف ساری کمیونٹیز رہتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، اس کے بعد سب سے پہلے ہم کازز کو ڈسکس کرتے ہیں کہ اس علاقے کو دو حصوں کے اندر تقسیم کرنے کے بنیادی وجوہات کیا تھے۔ اب پہلی جو ہیں وہ وجوہات میں سے جو بتائی جاتی ہے وہ یہ تھا کہ یہ علاقہ یا بنگال جو تھا اس کی ایریا سب سے بڑی تھی، یعنی کہ ایریا وائز اس کی ایریا، اب میں نے یہاں پہ 18,900 جو ہیں وہ مینشن کیا ہوا، اسکوائر مائلز کے اندر جو ہیں اس کی بڑی ایریا بنتی ہے، 80 ملین کے قریب اس کی کوئی آبادی ہے، اور یہ کنٹرول کرتا ہے، ایک ہی لیفٹیننٹ گورنر ہوتا ہے جو اس کو جو ہے وہ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ اب لیفٹیننٹ گورنر کے مطابق کہ اس علاقے کو ایڈمنسٹر کرنا بڑا مشکل ہو رہا تھا اس کے لیے۔ انہوں نے پہلے تو کہا کہ بھائی یہاں پہ بڑی پاپولیشن رہتی ہے، آبادی بہت بڑی، اور پھر اتنا بڑا علاقہ ایریا وائز، تو وہ ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر جو ہیں وہ اچھی خاصی نہیں چل رہی، اور جو ہیں ان کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہو رہا ہے میرے لیے۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ بھائی اس کو جو ہے وہ دو حصوں کے اندر بھی تقسیم کیا جائے۔ لارڈ کارزن پہلے ہی وزٹ کر چکا تھا، وہ تو پہلے اس چیزوں کو دیکھ چکے تھے۔ پھر دوسری جو یہ کاز بتاتے وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ لمیٹیڈ ریسورسز ہیں کمیونیکیشن مواصلات کے لیے۔ اب مواصلات میں روڈ راستے بھی آ جاتے ہیں، ریلوے کو دیکھ لیں، ہائی ویز ہوتی ہیں، موٹر ویز آتی ہیں، یہاں جو ہیں وہ مینس آف کمیونیکیشن میں آپ ٹیلی فون کو لے لیں،
ٹھیک ہے، کوئی خط پہنچانا ہو کسی علاقے کے اندر، کوئی میسج پہنچانا ہو، تو وہ کہتے کہ یہ علاقے وائز بڑا تھا تو ان چیزوں کو دیکھنا بڑا مشکل ہو رہا تھا۔ پھر وہ تیسرا کاز لے کے آتے کہ بیچ میں جو ہیں وہ بڑے بڑے جنگلات آتے تھے، دریا ہیں، لیک آف انفراسٹرکچر ہے۔ اب انفراسٹرکچر میں یہی بات آتی ہے کہ بلڈنگز کی جو ہیں وہ کنسٹرکشن کیسی ہے، روڈ راستے کیسے ہیں، انرجی کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، پلیں بنی ہوئی ہے نہیں بنی ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایسے ہی انفراسٹرکچر کا وہاں پہ جو ہے وہ نہ ہونا بھی بڑی ایک کاز بتایا جاتا ہے۔ پھر وہ اسی حوالے سے چوتھے بات پہ آ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی یہاں پہ پولیس جو تھی وہ ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر جو تھی، پولیس اتنی ایفیشینٹ نہیں تھی کہ وہ کرائم کو کنٹرول کرے، لوگوں کی جو ہے وہ نقل و حرکت کو جو ہے وہ اچھا دیکھا جائے، لوگوں کو کنٹرول کیا جائے اور جو ہے وہ کرائم کو کنٹرول کیا جائے۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو پولیس ہے وہ نہیں کر پا رہی، علاقہ زیادہ ہے اس وجہ سے، اور اسی وجہ سے یہاں پہ کرائم ریٹ بھی کہا جاتا ہے کہ بڑا جو ہے وہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا تھا ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے۔ اچھا، اس بات کو آگے بڑھائیں تو پارٹیشن، یہ لارڈ کرزن جو یہاں پہ آتا ہے، یہ ہیڈ بنتا ہے اس کا، اور یہ اناؤنس کرتا ہے 16 جولائی 1905 کے اندر، کہتا ہے کہ اس کو 2 حصوں کے اندر تقسیم کیا جائے گا، اور یہ امپوز تقریباً کچھ ماہ کے بعد 16 اکتوبر تک یہ ہو بھی جاتا ہے۔ ایک تو اناؤنسمنٹ ہوتی ہے نا کہ اس کو کر دیں، لیکن کرنے میں اس کو بڑا ٹائم بھی لگ سکتا ہے بیچ میں، تو یہ کچھ ماہ لگے اس کو پارٹیشن کرنے میں، اور یہ بعد میں ہو گیا۔ پارٹیشن میں اگر دیکھا جائے تو پہلا ایک ایسٹ بنگال بنتا ہے، اور اس کے ساتھ آسام آتا ہے جس میں 18 ملین مسلمانوں کی آبادی آتی ہے، اور دوسری 12 ملین جو ہیں وہ پاپولیشن اس میں آتی ہے ہندوز کی۔ اب یہاں پہ میجورٹی کو اگر دیکھیں تو یہ میجورٹی بنتی ہے مسلمانوں کی اس ریجن کے اندر، اور ہندو بھی ہیں 12 ملین، لیکن 18 ملین مسلمانوں کی آبادی۔ اب یہاں پہ آپ لوگوں نے پاپولیشن کو تھوڑا ذہن میں رکھنا ہے، یعنی کہ ایک مسلم میجورٹی علاقہ بن رہا ہے۔ اور دوسرا ویسٹ بنگال، اڈیشہ اور بہار کے یہ ریجنز آ گئی ویسٹ بنگال کے اندر، اور اس میں کوئی 42 ملین پاپولیشن تھی۔ اب دیکھیں ٹوٹل آبادی 80 ملین کے قریب تھی، لیکن یہاں پہ صرف مسلمان اور ہندوؤں کا ذکر کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ یہی 2 ایسی کمیونٹیز تھی جو میجورٹی میں آتی رہی ہے۔ اچھا جی، تو ہندوز جو ہیں وہ تقریباً 42 ملین کے قریب جو ہیں یہاں پہ آ جاتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ ان کا کلکتہ جو ہے ایز اے کیپٹل سٹی بنایا جاتا ہے۔ اچھا، یہ دونوں پاپولیشن کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے، آگے جا کے انہی چیزوں کو ہم دیکھیں گے انالیسس کے اندر۔ اچھا، اس کے بعد اگر ریئیکشن دیکھا جائے تو پہلے ہم ریئیکشن دیکھیں گے تھوڑا جنرلی۔ دیکھیں جنرلی بنگال کے اندر جتنی بھی آبادی تھی انہوں نے کہا تھا کہ یہ اچھا نہیں ہوا ہمارے ساتھ، وہ ایک انسلٹ سمجھ رہے تھے کہ ہم جو اتنی یونائٹڈ رہ رہے تھے، اب یہاں پہ جو ہے انہوں نے بیچ میں آ کے جو ہے وہ پارٹیشن کر دیا، تو لہٰذا وہ خوش نہیں تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ انسلٹ ہیں ہمارے مدر لینڈ کے لیے، ہمارے ریجن کے لیے، ہمارے ملک یا علاقے کے لیے کہہ لیں، تو انہوں نے جو ہے اس چیز کو جنرلی نہیں مانا تھا۔ کانگریس کو اگر دیکھا جائے تو کانگریس نے تو پہلے ہی جو ہے انسیڈنٹ میں انہوں نے جب سنا تو انہوں نے اس کی جو ہے وہ اپوزیشن کرنا شروع کی، انہوں نے اپوز کیا کہ نہیں بھائی یہ نہیں ہوگا، یہ ہم نہیں چاہیں گے۔ اور جب انہوں نے دیکھا کہ یہ بھائی ہو بھی گیا 1905 کے اندر، تو انہوں نے موومنٹ شروع کی تھی سودیشی موومنٹ کے نام سے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ برطانیہ سے کوئی بھی امپورٹ جو ادھر آ رہی ہے ان کو گڈس کا یا جو چیزیں آ رہی ہیں ان کا بائیک آؤٹ کریں گے۔ پھر کانگریس کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو سپریشن کی جا رہی ہے برطانیہ کی طرف سے، یہ آن دی بیسس آف کمیونل گروپس کی جا رہی ہے، یا اس کو یوں سمجھ لیں کہ یہ جو ہے وہ سمپلی کہہ لیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ مذہب کے نام پہ جو ہے ہمیں الگ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ سمجھ رہے تھے کہ مسلمانوں کو اگر الگ صوبہ مل گیا تو یہ تو پاورفل بن جانے ہیں، اور یہ تو اچھی خاصی طاقت حاصل کر کے یہ ایمرج ہو جائیں گے۔ پھر ہندو لائرس کا کہنا تھا، یا وہ سمجھتے تھے کہ جی اگر یہ الگ صوبہ بن گیا تو مسلمانوں کے لیے الگ سپریٹ کورٹ بنیں گے، اور وہ تو ہمارے مقابلے میں آ جائیں گے، یعنی کہ ان کی ایز پرٹیکولر لوگوں کی جو مائنڈ سیٹ تھا وہ کچھ اس طریقے کا تھا۔ اچھا، پھر ہندو لینڈ لارڈس یا جو بزنس مین یا ٹریڈرز تھے وہ تو سمجھتے تھے کہ جو ہے وہ مسلم بنگال کے اندر جو ہے وہ مائنورٹی میں ہے، تو لہٰذا جو ہم چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ ان کی نیوز پیپر کا بھی نام آتا ہے کہ وہ جو نیوز پیپر پرنٹنگ کر کے بیچتے تھے، اچھی خاصی ارننگ کماتے تھے، تو انہوں نے سوچا کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے، اگر تو ہم نے ان کو الگ کر دیا تو ہماری بزنس کے اوپر اچھا خاصا فرق پڑنا ہے۔ یہ جو مزدور لیتے ہیں یا جو ان سے کام کرواتے ہیں، اب کام ظاہری بات ہے ٹوٹل کوئی فری میں تو نہیں کرواتے ہوں گے،
لیکن وہ سمجھتے رہے کہ یہ جو لوور ورکنگ کلاس ہیں یہاں پہ، کیونکہ ایک تو برطانیہ تھا، برطانیہ کے پاس بعد پاورفل تو مسلمان یہ جو ہے ہندو ہی بچتے تھے، میجورٹی میں بھی وہی تھی اور وہی چیزوں کو دیکھتے تھے۔ انڈین نیشنل کانگریس ان کی پہلے ہی بنی ہوئی تھی، تو وہ تو اپنے حقوق کی بات کرتے آ رہے تھے، وہ تو مسلمانوں کی بات کرتے تھے کہ ہم مسلمانوں کو بھی ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ انڈین نیشنل کانگریس کا تو یہی کلیم رہا ہے۔ تو خیر وہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان الگ جو ہیں وہ میجورٹی میں آگے آ کے جو ہیں وہ ایک الگ صوبے کے اندر جو ہیں ان کی حکومت بنے، یا وہ جو ہیں آزادی کے طور پہ رہیں، ہماری جو ایکسپلائٹیشن ان سے بچ کے رہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ اگر مسلمانوں کو دیکھا جائے تو مسلمانوں نے تو پہلے دن ہی اس کو جو ہے وہ ویلکم کیا کہ بھائی یہ تو ہونا چاہیے، ہمیں ایک الگ جو ہے وہ ٹیریٹری ملے گی، ہمیں ایک الگ صوبہ ملے گا، ہوگا تو برطانیہ کے کنٹرول کے نیچے، لیکن ہمیں کہیں حد تک تو آزادی ملے گی برطانوی گورنمنٹ کے اندر۔ تو ان کا خیال تھا کہ یہ پروموشن ہوگا ہماری اکانومک، پولیٹیکل یا ایجوکیشنل انٹرسٹ کا، کہ پہلے جو ہم کسی اور کے اوپر ڈپینڈنٹ تھے، اب ہماری ایک الگ اسٹرکچر بننی ہے۔ پھر وہ سمجھتے تھے، مسلمان سمجھتے تھے کہ ہمیں ایک اور یہ جو ہندو ڈومیننس تھی، جو ہندوؤں کی میجورٹی تھی، اس سے ہمیں کہیں نہ حد تک جو ہے وہ آزادی نظر آنے لگی ہے، یہاں ان کا جو انفلوئنس ہوگا وہ کم نظر آتا۔ تو وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ایک جو ہے وہ ہندو ڈومیننس سے آزادی مل سکتی ہے ہمیں۔ پھر کلچر کو دیکھا جائے تو انہوں نے سوچا ہوا تھا کہ بھئی الگ جب صوبہ ہوگا تو ہم اپنے کلچر کو اچھا خاصا جو ہے وہ کلچرل ایکٹیویٹیز کرتے رہیں گے، ہمیں مذہبی طور پہ کوئی جو ہے، کیونکہ ہمارے ساتھ کوئی میجورٹی میں شخص تو ہوگا ہی نہیں، میجورٹی میں تو کوئی پاپولیشن ہوگی نہیں، تو ہمیں ریلیجس بھی آزادی ہوگی۔ پھر وہ سمجھ رہے کہ پہلے جو کمپٹیشن ہوا کرتا تھا اپر اور لوور کلاس کا، یا سمپلی سمجھ لیں ہندو اور مسلمانوں کا، یہاں پہ تو کوئی کمپٹیشن نہیں ہوگا۔ پھر وہ سمجھتے تھے کہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کو اور پروپیگیٹ کریں گے، اور یہی بات ہے کہ آگے جا کے 1906 میں مسلم لیگ بھی بنتی ہے، یہ اس کی بڑی وجہ بنتی ہے۔ اچھا، پھر وہ سمجھتے تھے، مسلمان سمجھتے تھے کہ بنیادی طور پہ سول سروسز کے اندر ہمیں جابس اپرچونیٹیز زیادہ ہوگی، ایگریکلچر سیکٹر کو ہم بوسٹ اپ کریں گے، وہاں پہ جو ہے ان چیزوں کو دیکھیں گے اور اچھی خاصی ارننگ بھی کریں گے، ہم ایک جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کی طرف بڑھیں گے۔ تو یہ 5-6 ریزنز سے جو مسلمان جس کے اوپر جو ہیں وہ یونائٹ ہو کے کہہ رہے تھے کہ بھئی پارٹیشن آف بنگال ہونا چاہیے، اور یہ آگے جا کے ہو بھی جاتا ہے۔ اچھا، اب ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ جو مسلمانوں نے ویلکم کیا تھا، لیکن ہندوؤں کو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کانگریس کی جماعت نے اس کی اپوزیشن کی تھی، اور پھر انڈیا کے اندر ہندوؤں نے اسٹرائک کرنا شروع کی تھی، انہوں نے بائیکاٹ کیا تھا برٹش کورٹس کا، اور کوئی آرڈر ماننے سے انکار کر رہے تھے، پروٹیسٹ کر رہے تھے اس کو واپس جوڑ دیا جائے۔ پھر وہ جنرل پبلک کی ول بھی تھی۔ اب انہوں نے جب دیکھا برطانیہ نے کہ بھائی اتنے بڑے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، یہ چیزیں ہو رہی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بھائی اس کو واپس جوڑ دیا جائے، اور یہ بات آ جاتی ہے 12 دسمبر 1911 میں، اس ریجن کو جو ہے ان دونوں صوبوں کو واپس جو ہے وہ جوڑ دیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے بعد برطانیہ سوچتا ہے کہ پہلے جو ان لوگوں کو مذہب کے نام پہ الگ کیا تھا، ہم اب ان کو جو ہے وہ لنگوسٹک بنیاد پہ الگ کرتے ہیں، ایڈمنسٹریٹو بنیاد پہ دوبارہ الگ کرتے ہیں، لیکن ان صوبوں کو الگ الگ کر کے، یعنی کہ اب یہ اس ریجن کو تو پہلے ڈیوائڈ کر چکے تھے، ان کو واپس جوڑ دیا، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، صوبے ہم بنا لیتے ہیں۔ لیکن یہ صوبے بہت دیر بنے ہوئے ہیں، لیٹ بنے ہوئے ہیں۔ مثلا بہار اور اڑیسہ کا میں نے مثال لکھا ہوا ہے کہ ان کو سیپریٹ پروونس کا درجہ دیا گیا تھا، لیکن 1936 کے اندر، جیسے یہاں پہ 1935 کے اندر 6 کے اندر جو ہے وہ سندھ کو ایک الگ جو ہے وہ انٹیٹی مانا گیا تھا۔ پھر آسام کو دیکھا جائے تو آسام کو ایک الگ صوبے کا درجہ دے دیا گیا ہے، لیکن وہ بھی لیٹ دیا ہوا ہے۔ لیکن وہ ان کا خیال تھا کہ ایڈمنسٹریٹو بنیاد پہ اب ہم یوں کرتے تھے کہ یہ جو ہندو مسلمانوں کی جو ہیں پارٹیشن کی گئی تھی، یا اس بیس پہ ان لوگوں کو دیکھا گیا تھا، تو اب ہم لہٰذا نئے نئے صوبے بنا لیتے ہیں، نئے ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر بنا کے ان چیزوں کو دیکھیں گے۔ اچھا، یہ چیزیں آگے چل رہی ہوتی ہے اور ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، برطانیہ بڑے غور سے دیکھتا ہے۔ اچھا، تو واپس جو ہے وہ اس کو جوڑ بھی دیا جاتا ہے دسمبر 12 1911 کے اندر۔ اچھا، اگر تھوڑا انالائسس کو دیکھا جائے یہاں پہ کہ یہ جو برطانیہ نے اتنا بڑا کام کیا تھا، یہ برطانیہ تو یہاں پہ ایڈمنسٹریٹو طور پہ تو چلیں ٹھیک ہے، کہیں حد تک نظر آ جاتا ہے، لیکن وہ چاہتے کیا تھے یہاں پہ؟ دیکھیں، سب سے پہلے بات آ جاتی ہے، میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ بنگال کے اندر مسلمانوں کی آبادی اچھی خاصی تھی جب یہ ایسٹ بنگال بن گیا تھا، اور مسلمانوں کا ایک سینٹر مانا جاتا ہے، اتنی بڑی آبادی وہاں پہ رہتی تھی اس ریجن کے اندر۔ تو مسلم ایک تو یونٹی وہاں پہ قائم تھی، یعنی کہ مسلمانوں کی اچھی خاصی تعداد پائی جاتی تھی، اور برطانیہ کو تو یہ نظر میں تھی
یا برطانیہ تو ان کو اچھی نظر سے دیکھ رہا تھا کہ یہ بڑی یونائٹ ہو گئی، اگر یہ یونٹی ان کی قائم ہو گئی، اگر یہ کوئی مطالبات مانگنا شروع ہو گئے تو میرے لیے تو بڑا مسئلہ بن جانا ہے۔ اور یہی بات اب میں دوبارہ کہہ دوں گا، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ مسلم لیگ 1906 میں ادھر ہی بنی ہوئی تھی بنگال کے اندر، اور یہ بڑی ان مسلمانوں کی یونٹی کا ہی رزلٹ مسلم لیگ تھی۔ اچھا، پھر یہ سمجھتے رہے کہ اگر یہ یونائٹ یعنی کہ ان کو یونائٹ تو ہونے دینا نہیں ہے، تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ کوئی یہ جو پارٹیشن جو ہے وہ بنگال کی جائے، ان کو بتا دیا جائے کہ ایڈمنسٹریٹو طور پہ جو ان کو بھی اچھا لگے۔ لیکن وہ پیچھے سے ان کا یہ بھی ایک جو ہے وہ آبجیکٹو ضرور تھا کہ ان کی یونٹی کو بھی جو ہے وہ ختم کیا جائے، صرف مسلمانوں کی نہیں، اگر ہندوؤں کی بھی ہے تو ان کو بھی ختم کیا جائے۔ دیکھیں 1905 اور 4 یہ جو 6 ہیں، یہ جو جب شملہ ڈپوٹیشن جاتا ہے تو ان کی اچھی خاصی تعداد وہاں ڈھاکہ کے اندر ہی پائی جاتی ہے، ایسٹ بنگال کے اندر ہی پائی جاتی ہے، اور وہ سمجھتے تھے، برطانیہ تو ان کو دیکھ رہا تھا۔ دیکھیں پارٹیشن آف بنگال کے اوپر کے بعد تو 1905 کا جو نام آ جاتا ہے تو یہ جو شملہ ڈپوٹیشن کی بات آتی ہے، پھر ڈائریکٹ جا کے مسلم لیگ بنتی ہے۔ تو اس یونٹی کو توڑنے کے لیے برطانیہ نے یہ سائیکولوجی اپنائی کہ ان کی یونٹی کو ختم کیا جائے۔ پھر یہ آئیڈیا لے کے آئے تھے گروئنگ نیشنلزم کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، کہ یہ جو نیشنلزم ان کے اندر ابھر رہا ہے، یہ مذہب کے نام پہ ہو رہا ہے، کاسٹ سسٹم پہ، ثقافت کے نام پہ، جس کے اوپر بھی ہے، لیکن زیادہ تر تو مذہب کے نام پہ ہی تھا، تو کیونکہ کمیونٹیز تو بڑی ہے، 2 ہی تھی، ایک تو ہندوز دوسرے مسلمز۔ تو انہوں نے یہ آئیڈیا اپنایا ہوا تھا کہ بھئی ان کو ڈیوائیڈ ہم کریں گے، اور ان کے یہ جو نیشنلزم ان کے اندر گرو کر رہا ہے، ان کے اندر جو یونٹی آ رہی ہے، اس کو جو ہے وہ کہیں حد تک توڑا جا سکے۔ اور پھر آگے آپ دیکھیں ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی تو برطانیہ پہلے دن سے اپناتا آ رہا ہے کہ ان کو تقسیم کرو پھر حکومت کرو۔ تو انہوں نے کہا کیوں نہ ادھر بھی ان کو تقسیم کیا جائے، ریجن ایڈمنسٹریٹو طور پہ ان کو جو ہے وہ الگ کیا جائے، اور وہاں پہ ان کو دیکھا جائے۔ پھر دیکھیں نا، جب ہندو اور مسلمان، ایک میں مسلمانوں کی میجورٹی بنتی ہے، دوسرے میں ہندوؤں کی میجورٹی بنتی ہے، جہاں پہ جس صوبے میں ہندوؤں کی میجورٹی ہوگی وہاں پہ اگر کوئی مائنورٹی ہوگی تو وہ مسلمان ہوں گے، یعنی کہ ان کی ایک نئی کشمکش شروع ہو جانی ہے ہر ایک الگ الگ صوبے کے اندر۔ پھر رائٹس اینڈ ڈیوٹیز کی بات آ جائے گی۔ پھر تھوڑا اوپر لیول پہ اگر دیکھا جائے تو ایک ہی ریجن تھا، اس کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا، ایک میں مسلمانوں کی آبادی اکثریت میں، دوسرے میں ہندوؤں میں، تو اب ان کی آپس میں ایک جنگ شروع ہو جانی ہے رائٹس کے اوپر، یعنی کہ یہ آپس میں کئی حد تک کوئی تو رفٹس کریٹ کریں گے نا، کوئی تو اختلافات کریٹ کریں گے۔ تو برطانیہ کے لیے تو یہ بڑا اچھا ثابت ہونا تھا کہ یہ آپس میں لگے رہیں اور میں ان کے اوپر حکومت جو ہے وہ آسانی سے کر پاؤں۔ تو انہوں نے ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی تو پہلے سے اپنائی ہوئی تھی، انہوں نے ہر طریقے سے استعمال کیا۔ دیکھیں وہی بات ہے کہ انڈین نیشنل کانگریس کا جب ان کو لگتا تھا کہ یہ پاورفل بنتی جا رہی ہے، ان کے اندر نیشنلزم سینٹیمنٹس بڑے ابھرے ہوئے ہیں، یہ رائٹس اینڈ ڈیوٹیز کی بات کر رہی ہے، یہ جو ہے سب کانٹیننٹ کے اندر بڑی پاورفل جماعت بننے جا رہی ہے، تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انہوں نے کہیں حد تک مسلم لیگ کا ساتھ دیا کہ مسلم لیگ کو لایا جائے آگے۔ اب مسلم لیگ کو جب آپ آگے لائیں گے تو ایک جماعت آگے جو ہے وہ کام کرنے چاہ رہی ہے، برطانیہ اس کو روک رہا ہے، اور بیچ میں مسلم لیگ کو لا کے کھڑا کر دیا کہ آپ بھی رائٹس کی بات کریں۔ اور پاور جب ٹرانسفر ہوتا ہے نا، پاور جب تھوڑا شفٹ ہو جاتا ہے، اب انڈین نیشنل کانگریس میں وہی مثال دے رہا ہوں کہ جو ہیں وہ شملہ ڈپوٹیشن کے اندر جو انہوں نے کہا تھا کہ سپریٹ الیکٹریٹ کے حقوق دیے جائے، اب برطانیہ نے تو وہ خوشی خوشی مان لی 1909 کے اندر ہی، اور پھر انڈین نیشنل کانگریس کو بھی ماننی پڑی 1916 کے اندر لکھنؤ پیکٹ کے اندر۔ اب وہاں سے ہوا کیا کہ کمیونل رائٹس کی بات کی گئی، چھوٹی چھوٹی کمیونٹیز کی بات گئی، تو پاور شفٹ ہو جاتا ہے۔ اب پہلے اگر لوگ سارے انڈین نیشنل کانگریس کے ساتھ ہیں، تو اب انہوں نے کسی نے مسلم لیگ کے ساتھ جانا تھا، کسی نے کسی اور کمیونٹی کے ساتھ جانا تھا، تو پاور جب شفٹ ہو جاتا ہے ان کی آپس میں جنگ شروع ہو جاتی ہے، اندرونی چیزیں شروع ہو جاتی ہے، تو بیرونی قوت کے لیے آسان ہو جاتا ہے ان کو کاؤنٹر کرنا۔ اور یہ جو انہوں نے ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی اپنائی، صرف اس بیس پہ اپنائی کہ ان کے جو بیچ میں جو نا وہ اختلافات کو جو ہیں اور بڑھایا جائے۔ اور یہ بات آگے آپ دیکھ لیں، 1909 میں دیکھ لیں، 1916 میں دیکھ لیں، پھر خلافت موومنٹ کے اندر دیکھ لیں، پھر یہ جو ورلڈ وار 2 چل رہی ہوتی ہے، پھر آگے آپ دیکھیں گے یہ 14 پوائنٹس آتے ہیں قائد اعظم کے، نہرو رپورٹ آتی ہے، راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز ہوتی ہے، یہ سارے کے سارے صرف اور صرف ان دونوں کے آپس کے معاملات کو ٹھیک نہیں کر سکتے، یہ اتنے ایونٹس ہوتے ہیں اور تعداد ان 2 جماعتوں کا ہوتا ہے۔ تو جب آپ نے 1906 میں مسلم لیگ کے بنانے میں ان کا بھی ساتھ دے دیا، پارٹیشن بھی کروا دی، ان کے کانگریس کے خلاف اس کو لانچ کر دیا یا اس کو بنا لیا، اس کی حمایت بھی کئی حد تک،
تو یہ بات تو جو ہے وہ برطانیہ کو بڑی اچھی لگنے لگی کہ اب میرے لیے تو اور حکومت آسان ہو جانی ہے۔ تو یہ کچھ ایسے واقعات ہیں، یہ کچھ ایسی انالائسز ہیں یا کچھ یہ ایسی چیزیں ہیں جس میں برطانیہ ہر طرح سے چاہتا رہا کہ ان کو ڈسمنٹل کیا جائے، ان کو جو ہے وہ ڈس انٹیگریٹ کیا جائے، ان کے آپس میں معاملات کو جو ہے وہ اور بڑھایا جائے۔ تو انشاءاللہ ہم نے یہ سیریز شروع کی ہوئی 1906 سے، جو ہے 1905 سے پارٹیشن آف بنگال کے اوپر۔ پھر اگر اگلا جو ہمارا لیکچر ہوگا وہ 1905 میں ہی ہوگا، یہ جو شملہ ڈپوٹیشن ہے۔ پھر مسلم لیگ آ جائے گی، 1909 کا ایکٹ آ جائے گا، اس حوالے سے آگے ہم بڑھتے جائیں گے، اور یہ 1947 تک یہ جو بڑے بڑے ایونٹس آ جاتے ہیں ان کو ہم اچھے طریقے سے ڈسکس کریں گے۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوئی ہوگی۔ آپ لوگوں کا اس ویڈیو کو دیکھنے کا بہت شکریہ، تھینک یو۔